بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا سلام، السلام علیکم۔ میرا نام مدثر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر وائس چینل۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ حضرت مریم بہت ہی نیک، پارسا اور اللہ کی عبادت گزار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کا ذکر تا قیامت قرآن مجید میں سورہ مریم، سورہ عمران اور دیگر صورتوں میں کیا ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام حضرت عمران اور والدہ کا نام حضرت حنہ تھا۔ آپ کے والد حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آپ کی والدہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت عمران مسجد اقصی کے بڑے امام تھے۔ حضرت حنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حنہ نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت حنہ نے یہ منت بھی مانی تھی کہ اگر میری کوئی اولاد ہوئی تو میں اسے مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ حضرت حنہ نے لڑکے کی دعا مانگی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے نوازا۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل حضرت عمران وفات پا چکے تھے۔ منت کے مطابق حضرت حنہ نے حضرت مریم کو مسجد اقصی کے اماموں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کی کفالت کر سکیں، مگر مجاوروں میں اختلاف ہوا کہ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ وہ حضرت مریم کی پرورش کرے۔ اس کے بعد سب نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا۔ مشورے میں طے پایا کہ سب پانی میں ایک قلم پھینکیں گے، جس کی طرف بھی قلم الٹا ہوا وہی حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ ناظرین، اس قرعہ اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے۔ جب پانی میں قلم پھینکا گیا تو قلم کا رخ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف ہوا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مشورے کے مطابق حضرت مریم کی پرورش کی۔ حضرت زکریا کی بیوی رشتے میں حضرت مریم کی خالہ لگتی تھیں تو ان سے بہتر ان کی پرورش کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم عام بچوں کی نسبت بہت جلدی بڑی ہو گئی۔ حضرت مریم نے اپنے خالو اور خالہ کے گھر پرورش پا کر جب تھوڑی بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں ان کے لیے ایک کمرہ مقرر کیا جہاں حضرت مریم رہتی تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ ان کے کمرے میں کوئی اور نہیں جا سکتا تھا۔ ناظرین، جب بھی کسی بچے کو اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اسے دنیاوی کام سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو وہ دیکھتے حضرت مریم کے پاس بہت سے بے موسمی پھل پڑے ہوتے تھے، یعنی سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں جب کہ میں باہر سے دروازے کو کنڈی لگا کے جاتا ہوں؟ تو اس پر حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ سب میرا اللہ مجھے دیتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب اور بے حد دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت مریم بہت ہی زیادہ عبادت گزار اور متقی تھی اور وہاں کے لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت مریم بہت ہی زیادہ عبادت گزار اور متقی ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں۔ وہاں کے لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت مریم کو جس مقصد کے لیے چنا تھا وہ مقصد ابھی باقی تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، اور فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں پسند کیا ہے سارے جہان کی عورتوں سے، اور اللہ کی خوب عبادت کر اور سجدہ اور رکوع کر۔ آخر اب وہ دن آ ہی گیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے حجرے میں انسان کی شکل اختیار کر کے داخل ہوئے۔ جب حضرت مریم نے آپ کو دیکھا اور کہا، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو میں خدا رحمان کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں ایک پاک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر کنواری مریم نے فرمایا،
کہ میرے ہاں بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک کسی غیر مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اور حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک پاک بیٹا دے گا جو لوگوں کے لیے نشانی اور ہماری طرف سے رحمت ہوگا۔ اتنا فرما کر حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، جس کی وجہ سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت مریم تو حاملہ ہیں، تو انہوں نے اس وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں آنا جانا بند کر دیا اور آپ پہ الزام اور بہتان لگانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ مریم تو بہت عبادت گزار تھی، تو پھر اس نے یہ بدکاری کا کام کس طرح کیا؟ حضرت مریم کو جب یہ پتہ لگا کہ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو حضرت مریم بیت المقدس سے نکل کر دور صحرا میں اکیلی رہنے لگیں۔ ایک دن حضرت مریم کو بہت درد محسوس ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور آپ اس کے تنے کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ حضرت مریم کے ارد گرد سب درخت خشک تھے، مگر حضرت مریم جس بھی درخت کے ساتھ ہاتھ لگاتی تو وہ پھلدار اور سایہ دار بن جاتا تھا۔ تو حضرت مریم بہت ہی گھبرا گئیں اور کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر چکی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کے قریب ایک چشمہ جاری کر دیا اور ندا آئی کہ اے مریم، پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ تمہارے جسم کو طاقت پہنچے اور اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ ناظرین، اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس لے کر گئیں۔ جب آپ کی قوم نے آپ کی گود میں بچہ دیکھا تو غضبناک ہو گئیں، الزام اور بہتان لگانے لگے اور ہر طرف سے سوال ہی سوال اٹھنے لگے۔ تو اس پر حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا کہ میرا بیٹا ہی تم سب کو جواب دے گا۔ اس پر آپ کی قوم نے حیران ہو کر کہا، کیا تم نے ہمیں پاگل اور دیوانہ سمجھا ہوا ہے؟ کیا یہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہمارے ہر سوال کا جواب دے گا؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ پوچھ کر دیکھ لو۔ جب آپ کی قوم نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ اے بچے بتا تو کون ہے، اس پر حضرت عیسیٰ بولنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے پاک اور بابرکت بنایا ہے جہاں میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں، اور مجھے بدبخت اور سرکش نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ جب قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہوئے سنا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو حضرت مریم واپس بیت المقدس آ گئیں اور وہیں وفات پائی۔ جب آپ نے وفات پائی تب آپ کی عمر مبارک 51 سال تھی۔ حضرت مریم قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی۔ ناظرین، اسی واقعہ کے اہتمام پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔